ہمارے سامعین، ناظرین اور قارئین میں سے بہت سارے نوجوانوں کا، طلبہ کا، طالبات کا اصرار ہے کہ ہم اس موضوع پر ایک ویڈیو بنائیں کہ کالم کیسے لکھا جاتا ہے، مضمون کیسے لکھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق قلم قبیلے سے ہے۔ 21 سال سے ہم لکھنا پڑھنا ہی کر رہے ہیں، اوڑھنا بچھونا ہمارا یہی ہے۔ ہم نے 23 مختلف کتابیں لکھی ہیں، 1200 کے قریب روزنامہ جنگ، روزنامہ اسلام اور دیگر قومی اخبارات، رسائل، جرائد میں کالم لکھے ہیں۔ 13 سال سے جامعۃ الرشید کے شعبہ صحافت جرنلزم میں پڑھا رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کالم لکھنا بالکل آسان ہے۔ کالم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بھاری بھرکم کھانا کھا لیا جائے اور کھانے کے بعد ایک ٹافی کھا لیں یا چائے کا کپ پی لیں یا نسوار کی چٹکی رکھ لیں یا ایک پان کھا لیں۔ اصل ہے کہ آپ کو تحقیق آئے، ریسرچ آئے، کتاب لکھنی آ جائے۔ خیر، جب آپ کو کتاب لکھنی آ جائے گی تو اس کے بعد کالم لکھنا آپ کے دائیں ہاتھ کا کام ہوگا، بائیں ہاتھ کا کام ہوگا۔ کتاب کیسے لکھی جاتی ہے ذرا اصول سمجھیں۔ نقطہ مل کر حرف بنتا ہے، حرف مل کر لفظ بنتا ہے، لفظ مل کر جملہ بنتا ہے، چند جملے مل کر پیراگراف بنتا ہے، چند پیراگراف مل کر مضمون بنتا ہے، چند مضامین مل کر فصل بنتی ہے، 2-3 فصول مل کر ابواب بنتا ہے اور 2-3 ابواب مل کر کتاب بن جاتی ہے۔ گویا نقطے سے کتاب تک کا سفر یوں طے ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کالم اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ تو 3 فرق ہیں۔ نمبر 1، کالم 24 گھنٹے کی یا زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے کی اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ پرانا ہو جاتا ہے، جبکہ مضمون کی زندگی لمبی ہوتی ہے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 50 سال، 60 سال وغیرہ وغیرہ۔ کالم کرنٹ موضوع پر لکھا جاتا ہے، تازہ ترین سیاسی موضوعات پر، جبکہ مضمون سدا بہار موضوعات پر لکھا جاتا ہے۔ 30 سال پہلے لکھا ہوا کالم آج بھی چل جاتا ہے۔ مضامین پطرس بخاری، انہوں نے 50-60 سال پہلے مضامین لکھے تھے، اتنی سی ان کی کتاب ہے مضامین پطرس بخاری، لیکن ان کی جو وہ مضامین ہیں وہ سدا بہار ہے۔ مثال کے طور پر ایک مضمون کا نام ہے ان کا کتے، دوسرے کا نام ہے میں اور میبل، اسی طرح لاہور کا جغرافیہ۔ وہ آج پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات پر فٹ بیٹھا ہے۔ گزشتہ دنوں عطاء الحق قاسمی نے اپنا 36 سال قبل لکھا گیا ایک مضمون اخبار میں دوبارہ شائع کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت بھی مہنگائی تھی، غربت تھی، آج بھی مہنگائی اور غربت ہے۔ مہنگائی، غربت یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کالم اور مضمون میں تیسرا فرق یہ ہے کہ کالم جو ہوتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، 600، 700، 800، 1000 الفاظ تک زیادہ سے زیادہ، جبکہ مضمون 2000 الفاظ کا بھی ہو سکتا، 5000 الفاظ کا بھی ہو سکتا، 10,000 الفاظ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 3 موٹے موٹے فرق تھے، لیکن آج کل کالم کی جگہ پر مضمون اور مضمون کی جگہ پر کالم نما تحریر، مضمون نما تحریر لکھنے کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، لہذا آج کل کالم کی جگہ مضمون اور مضمون کی جگہ کالم بولا جا سکتا ہے۔ کالم لکھنا ہو یا مضمون، ہر ایک کے لیے آپ کو سب سے پہلے آئیڈیا چاہیے کہ کالم لکھنا ہے یا مضمون لکھنا ہے تو لکھیں کس موضوع پر۔ ایک رائٹر سے پوچھا کہ آپ کی تحریروں کے موضوعات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری تحریروں کے موضوعات انسانی زندگی ہے، میں زندگی کے ہر پہلو پر لکھتا ہوں۔ جب مجھے کچھ لکھنا ہوتا ہے تو میں کھڑکی کھولتا ہوں، باہر جھانکتا ہوں تو بے شمار موضوعات مجھے پکار رہے ہوتے ہیں کہ مجھ پر لکھو، مجھ پر لکھو، مجھ پر لکھو۔ مثال کے طور پر جون جولائی کی سخت ترین گرمی ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں، بیکاری عورت ہے، وہ ننگے پاؤں ہے، تپش سے بچنے کے لیے کبھی ایک پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا، کبھی بھاگتی ہے، کبھی کوئی سایہ تلاش کرتی ہے۔ تو کہتا ہوں کہ جون جولائی کی اتنی سخت ترین گرمی اور اس کے پر ننگے پاؤں ایک خاتون،
کہ کیا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک چپل خرید لیتی۔ اسی طرح میں نظر دوڑاتا ہوں کھڑکی کے باہر تو ایک بلڈنگ پر ایک رنگریز کو دیکھتا ہوں، وہ رنگ کر رہا ہوتا ہے لیکن بغیر حفاظتی انتظامات کے، بغیر سیفٹی کے، تو وہ کسی بھی وقت اللہ نہ کرے گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ زندگی کا موضوع ہے۔ میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ باہر کچرا پڑا ہوا ہے، کچرا کنڈی سے رزق کھانے پینے کی چیزیں تلاش کر کر کے وہ کھا رہا ہے۔ کہ تو یا باری تعالیٰ، کیا اس زمانے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو 2 وقت کی روٹی دے سکے؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے ایلیٹ کلاس کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر کے کچن کا بورچی خانے کا اتنا کھانا بچ جاتا ہے کہ وہ نالیوں میں بہاتے ہیں، کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی کا موضوع انسانی زندگی ہے، میرے تحریروں کا موضوع، میرے کالم کا موضوع، میرے مضمون کا موضوع انسانی زندگی ہے۔ اور انسانی زندگی، اچھا میں باہر کسی سے بات کرتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ سچ کے فوائد کیا ہیں اخلاقی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے؟ تو لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں جب دیکھتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، مارکیٹ میں جاتا ہوں، میدانوں میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، تو اتنے موضوعات میرے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ میں ہر ایک موضوع کو کہتا ہوں کہ تم لائن میں کھڑے ہو جو میں تمہیں بھی ایک کالم الاٹ کر دوں گا۔ لہٰذا میری تحریروں کا موضوع انسانی زندگی ہے۔ موضوع مل گیا تو نو آموزوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، طلباء کے لیے، طالبات کے لیے اور نئے لکھنے والوں کے لیے سب سے بڑا اور عام جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم لکھیں تو لکھیں کس پر۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک ذہن بناتے ہیں کہ آج مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ پر لکھنا ہے، آج غربت پر لکھنا ہے، آج عید الاضحیٰ کے مسائل پر لکھنا ہے، آج قربانی پر لکھنا، آج حج پر لکھنا ہے، آج سچائی کی اہمیت پر لکھنا، آج تعلیم پر لکھنا، آج نوجوانوں کے مسائل پر لکھنا ہے۔ انہوں نے یہ موضوع سوچا ہوتا ہے، اگلے دن اخبارات دیکھتے ہیں، رسائل دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ مضمون چھپا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ضائع ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر لکھنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تحریر میں اصل 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک معلومات، دوسرا پیغام، تیسرا لکھنے کا انداز۔ ایک ہی موضوع پر 20 لوگ لکھ سکتے ہیں لیکن لکھنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے جو دوسروں کی تحریروں سے اسے ممتاز کرتا ہے۔ تو لہٰذا نو آموزوں کو چاہیے کہ وہ اس سے نہ گھبرائیں، جو بھی موضوع، جس موضوع پر آپ نے مطالعہ کر لیا ہے، اللہ کا نام لے کر لکھیں۔ آپ کی جو ڈش ہوگی وہ سب سے نمایاں ہوگی، سب سے ممتاز ہوگی۔ دوسرا بڑا موضوع آتا ہے، دوسرا بڑا مسئلہ یہ آتا ہے نو آموزوں کو کہ موضوع ہم نے تلاش کر لیا، تب اس پر معلومات کہاں سے لیں؟ تو معلومات 3 ذریعے سے آتی۔ نمبر 1 کتابیں پڑھ کر، نمبر 2 ویڈیو دیکھ کر، نمبر 3 آڈیو سن کر، نمبر 4 کسی سے تبادلہ خیال کر کے، کسی اہل علم سے آپ تبادلہ خیال کریں، اس فن کے ماہر سے آپ تبادلہ خیال کریں، بے شمار معلومات آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح آپ مشاہدہ کریں، غور کریں، فکر کریں تو آپ کو تب بھی بہت ساری معلومات مل جائیں گی۔ حواس 5 کے ذریعے سے بھی انسان کو معلومات ملتی ہیں۔ اب آپ کا موضوع کا بھی انتخاب ہو گیا، آپ کو معلومات بھی مل گئی، اب لکھیں کیسے؟ دیکھیں، کالم ہو یا مضمون، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 دعویٰ، نمبر 3 اختتام۔ سب سے پہلے تمہید بنے۔ تمہید 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اپنی تحریر کو کسی شعر سے شروع کر سکتے ہیں، اپنی تحریر کو کسی حکایت سے شروع کر سکتے ہیں، اپنی تحریر کو کسی واقعے سے شروع کر سکتے ہیں، اپنی تحریر کو کسی قرآن کی آیت سے شروع کر سکتے ہیں، اپنی تحریر کو کسی حدیث سے شروع کر سکتے ہیں، اپنی تحریر کو کسی خوبصورت مصرعے سے شروع کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کی تمہید ہو گئی۔ موضوع کے مطابق تمہید ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ موضوع کچھ ہے اور آپ کی تمہید کچھ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ موضوع کے مطابق آپ کی تمہید ہونی چاہیے۔ تمہید باندھی، اس کے بعد آپ نے دعویٰ کرنا ہے کہ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کو پھر عقلی نقلی دلائل سے آپ نے ثابت کرنا ہے۔ جب موضوع کو آپ نے تنقیح کر دی، واضح کر دیا، اس کو عقلی نقلی دلائل سے ثابت کر دیا، تو اب آتا ہے آخری مرحلہ پیغام کا اور اختتام کا۔ ہر تحریر کا کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، وہ پیغام واضح بھی ہوتا ہے۔ وہ پیغام اگر واضح آپ نہ دیں تو تحریر سے خود مستنبط ہو رہا ہے، اخذ ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ اس تحریر کا یہ پیغام ہے۔
تو آخری گویا تحریر کے 3 حصے ہو گئے، نمبر 1 تمہید، نمبر 2 موضوع اور موضوع کو دعووں سے دلائل سے ثابت کر دیا، اور نمبر 3 جو ہے آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پیغام ہو۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو کہ وہ مضمون لکھنے سے، کالم لکھنے سے پہلے پیراگراف لکھنے کی کوشش کریں۔ ایک پیراگراف لکھیں، 3-4 مختلف جملے مل کے، 8-10 مختلف جملے مل کر پیراگراف بنتا ہے۔ پیراگراف کیا ہوتا ہے؟ ایک خیال پر کوئی ایک بات لکھنی ہوتی ہے۔ مطلب پھول پر آپ لکھیں 5-6 سطر لکھیں، مطلب بال ہے، بالوں پر آپ 4-5 سطریں لکھیں، خوشبو ہے اس پر 4-5 سطریں لکھیں، یہ جو ٹیبل ہے جس پر یہ لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے اس پر آپ 5-6 سطریں لکھیں۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوال کریں کہ یہ کیا چیز ہے، پھر اس کے جو جوابات ہیں جوابات کو ایک ساتھ جمع کر لیں تو آپ کو پیراگراف لکھنا آ جائے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ سوال کریں کہ یہ کیا ہے، جواب دیں کہ یہ ایک بینچ ہے۔ یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ تو جواب ہوگا لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ سوال اس کو کس نے بنایا ہے؟ جواب اس کو بڑھئی نے بنایا ہے۔ سوال اس کا رنگ کیا ہے؟ جواب یہ گہرے بھورے رنگ کی ہے۔ سوال اس کے کتنے پائے ہیں؟ جواب اس کے 4 پائے ہیں۔ سوال کیا اس کی کوئی پیٹھ یا پشت ہے؟ جی ہاں اس کی ایک پشت ہے۔ سوال اس کی پشت کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب اس کی پشت لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ سوال اس پر کتنے آدمی بیٹھ سکتے ہیں یا اس پر کیا رکھا جا سکتا ہے؟ جواب اس پر 4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، یا اس پر کتاب رکھی جا سکتی ہے، اس پر لیپ ٹاپ رکھا جا سکتا ہے۔ سوال اس کی قیمت کیا ہے؟ جواب اس کی قیمت 2000 ہوگی۔ سوال اس کو کہاں سے خریدا جا سکتا ہے؟ جواب اس کو مارکیٹ سے خریدا جا سکتا ہے یا بڑی کی کسی بھی دکان سے خریدا جا سکتا ہے۔ اب اس ٹیبل کے بارے میں آپ نے 8-10 سوالات کیے، اب جو جوابات ہیں نا، اب جوابات کو جوڑ دیں، پورا ایک پیراگراف بن جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ان جوابات کو جوڑتا ہوں تو پیراگراف کس طرح بنے گا؟ یہ ایک بینچ ہے، یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اس کو بڑھئی نے بنایا ہے، یہ گہرے بھورے رنگ کی ہے، اس کے 4 پائے ہیں، اس کی ایک پشت ہے جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اس پر لیپ ٹاپ یا کتاب رکھی جا سکتی ہے، 4-5 آدمی بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس کی قیمت 2000 روپے ہے، اسے کسی فرنیچر یا بڑھئی کی دکان سے خریدا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ایک پیراگراف تیار ہو گیا۔ اب پھر دوسرا پیراگراف لکھیں، پھر تیسرا پیراگراف لکھیں، پھر چوتھا پیراگراف لکھیں۔ 4-5 مختلف پیراگراف سے مل کر آپ کی ایک تحریر بن جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ نقطے سے شروع ہو کر کالم تک، کتاب تک کا سفر جو ہے وہ قدم بقدم، سیڑھی بسیڑھی آگے چڑھتا ہے۔ پہلے نقطہ، نقطے سے حرف، حرف سے لفظ، لفظ سے جملہ، جملے سے پیراگراف، چند پیراگراف سے مل کر آپ کا مضمون بن گیا، اور چند مضامین مل کر آپ کی فصل بن گئی، چند فصول مل کر ابواب، چند ابواب مل کر کتاب بن گئی۔ لمبی سے لمبی، چھوٹی سے چھوٹی تحریر لکھنے کا طریقہ کار یہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 آسان ترین طریقے ہیں مضمون لکھنے کے، جو نو آموز ہیں وہ اس کو پلے باندھ لیں۔ نمبر 1، آپ چھوٹے چھوٹے مراسلے لکھیں۔ ایک ہوتا ہے مضمون، وہ 3-4 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مراسلہ، چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے مسائل پہ لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گلی محلے کے اندر گٹر ابل رہے ہیں تو آپ اس پر لکھیں کہ یہاں پر لوگ رہتے ہیں اور گٹر ابل رہے ہیں، گندا پانی نکل رہا ہے، بہت سارے نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بچے اسکول کو جاتے ہیں، ان کی وردیاں خراب ہو جاتی ہیں، گاڑی والے جب گزرتے ہیں تو چھینٹے اڑتے ہیں جس سے لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا متعلقہ محکمے کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں تو وہ اس کام کو درست کریں۔ اسی طرح بسا اوقات ایک علاقے میں بہت سارے کتے آ جاتے ہیں تو آپ کہیں کہ یہاں پر اس علاقے میں بہت زیادہ کتے آ گئے ہیں جو بچوں کو کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا، لہذا حکومت سے گزارش ہے کہ وہ کتا مار مہم شروع کرے۔ اسی طرح بجلی کے تار گرے ہوئے ہیں، اس پر توجہ دلائیں۔ حاصل یہ کہ چھوٹے چھوٹے موضوعات پر مراسلہ لکھیں، تو مراسلہ لکھتے 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 آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مکالمہ کریں۔ کوئی ایک چیز ہے، مثلا لوڈ شیڈنگ ہے، تو آپ 2 دوست مل کر اس پر مکالمہ کریں۔ وہ کہے کہ بھائی حکومت کی مجبوری ہے کہ اگر وہ حکومت کے پاس ہے ہی نہیں بجلی تو وہ آپ کو کہاں سے دے، اگر ہوتی تو وہ ضرور دیتی۔ تو اس پر 2 لوگ مکالمہ کریں، جو مکالمہ کرتے رہیں گے
کالم مکالماتی انداز میں بھی لکھا ہے۔ کالم لکھنے کے 12 مختلف انداز ہیں، تو ان میں سے ایک مکالمے کے انداز میں بھی کالم لکھا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، روزانہ فیس بک پر اسٹیٹس لگائیں، روزانہ ایک اسٹیٹس لکھیں۔ اسٹیٹس لکھتے 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 آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ فیس بک پر ایک پوسٹ لکھیں، روزانہ ایک موضوع پر مطالعہ کریں اور ایک پیراگراف کی ایک پوسٹ لکھیں۔ جب آپ پوسٹ لکھیں گے تو پوسٹ لکھتے لکھتے آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ اسی طرح کسی کتاب کا آپ ترجمہ شروع کر دیں، مطلب اردو سے عربی میں ترجمہ شروع کر دیں یا انگریزی سے اردو میں ترجمہ شروع کر دیں۔ روزانہ ایک پیراگراف کا آپ کیا کریں، ترجمہ کریں۔ جب ترجمہ کریں گے، ترجمہ کرتے کرتے آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ اور آخری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی تحریر میں علامات ترقیم لگائیں۔ کامہ کہاں لگے گا، ڈیش کہاں لگے گا، استفہامی علامت کہاں لگے گی، بریکٹ کہاں لگے گا، علامت تاثر کہاں لگے گی۔ اپنی تحریر میں وزن پیدا کرنے کے، جیسے ایک مقرر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ یا کہ تو غور سے سنو، وہ اس طرح ہاتھ مرتا ہے۔ اپنی تحریر میں، اپنی بات میں، اپنے کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے تو لکھنے میں وزن کیسے پیدا کیا جائے گا، مختلف علامات کے ذریعے سے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ علامات کے ذریعے سے انسانوں کو غلطی سے بچایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اٹھو مت بیٹھو، یا یہ کہنا چاہتا ہوں اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو یا اٹھو مت بیٹھو، تو دیکھو دو جملوں میں فرق آ جائے گا۔ اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ مت بیٹھو، تو اٹھو کے بعد آپ کامہ لگا دیں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو، تو اٹھو مت کے بعد کامہ لگا دیں۔ تو علامات ترقیم کا لگانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پڑھنے والے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے تم حمید علی خان باغ میں گئے تھے۔ اب تم حمید علی خان باغ میں جانے والے کتنے، کوئی سمجھے گا دو میں، تم یعنی حمید علی خان باغ میں گئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جانے والے 4 ہوں، تم حمید علی خان باغ میں گئے تھے۔ تو علامات جو ہوتی ہیں نا، علامات پڑھنے والے کو تحریر میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں تحریر کو شروع کرنا، پڑھنا شروع کرنا، یہ قاری کا کام ہوتا ہے۔ قاری کو تحریر کے اختتام تک لے جانا، آخر تک پڑھنے پر مجبور کرنا، یہ ایک رائٹر کا کام ہوتا ہے۔ رائٹر کو چاہیے کہ اپنی تحریر میں مختلف صنعت استعمال کرے، اشعار بھی استعمال کرے، حکایات استعمال کرے، واقعات استعمال کرے، وہ جو تشبیہات وہ استعمال کرے، استعارات استعمال کرے، محاورات، قرآن کی آیات، احادیث، مختلف چیزیں مل کر جب تحریر میں آتی ہیں تو تحریر میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، تحریر ایک اچھی بن جاتی ہے اور پڑھنے والے کو ایک اچھا تاثر، ایک اچھا پیغام جاتا ہے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ لکھنا لکھنے سے آئے گا۔ لکھنے کے لیے ذخیرہ الفاظ چاہیے، معلومات چاہیے، مواد چاہیے اور آئیڈیاز چاہیے کہ آپ کس آئیڈیا پر لکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو چہرے پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اسی طرح جو کہتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کنن، نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے۔ اسی طرح رائٹروں کی صحبت آپ کو رائٹر بنا دے گی، کالم نگار کی صحبت آپ کو کالم نگار بنا دے گی، مضمون نگار کی صحبت آپ کو مضمون نگار بنا دے گی، صاحب تصنیف کی صحبت آپ کو صاحب تصنیف بنا دے گی، صحافی کی صحبت آپ کو صحافی بنا جائے گی۔ اگر آپ کالم نگار بننا چاہتے ہیں تو آپ کسی کالم نگار کا نکو بن جائیں، کسی کالم نگار کی انگلی تھام لیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے سیکھیں، دیکھیں کہ وہ خود کس طرح لکھ رہے ہیں۔ 1 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کسی رائٹر کی صحبت میں رہیں گے تو رفتہ رفتہ آپ رائٹر بن جائیں گے، آپ کالم نگار بن جائیں گے، آپ مصنف بن جائیں گے۔ رہے نام اللہ کا۔